بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 71، حصہ اول۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں، یہ تمام اعتراضات اصول کے موافق نہیں چل سکتے، اس لیے کہ روایت کے طریقے جب متعدد ہوتے ہیں اور ان کے ماخذ مختلف ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ روایت کی کچھ اصل ہے۔ نمبر 2، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولے تھے۔ امام رازی نے اس حدیث سے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ بولنا لازم آتا ہے، اس لیے زیادہ آسان صورت یہ ہے کہ ہم حدیث کے کسی راوی کو جھوٹا ہونا مان لیں۔ علامہ قسطلانی امام زہری کا یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں، امام زہری کا قول بالکل ہچ ہے، اس لیے کہ حدیث ثابت ہے اور اس میں محض کذب کی نسبت حضرت خلیل علیہ السلام کی طرف نہیں ہے اور رابی کا تخطیہ کیوں کر ہو سکتا ہے، اور جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے، کیونکہ ان تینوں جملوں میں ظاہر لفظ قطع مراد نہیں۔ اس قسم کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں، ہم نے اختصار کے لحاظ سے صرف 2 مثالیں نقل کی ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے جو دلائل عقلی اور قرائن حالی کی بنا پر بعض حدیث کی تسلیم کرنے میں تعامل کرتا ہے، اور یہ طریقہ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں شروع ہو گیا تھا اور محدثین کے اخیر دور تک قائم رہا۔ چونکہ یہ رائے عام خیال کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کی متعدد مثالیں نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل حدیث بیان کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو آگ چھوئے اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کی بنا پر تو لازم آتا ہے کہ ہم گرم پانی کے استعمال سے وضو نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھتیجے، جب تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنو تو کہاوتیں نہ کہا کرو۔ نمبر 2، صحیح مسلم میں مقدمہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قضاء یعنی مقدمات کے فیصلے پیش کیے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نقل لیتے جاتے تھے اور بعض فیصلے چھوڑتے جاتے تھے اور فرماتے تھے، واللہ ما قضى هذا على الا ان يكون ذل۔ نمبر 1، فتح الباری جلد 8 صفحہ نمبر 333 مطبوعہ مصر۔ نمبر 2، قسطلانی جلد 5 صفحہ 399۔ نمبر 3، ابن ماجہ و ترمذی حدیث الوضو وما مست النار۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 72، حصہ اول۔ خدا کی قسم، علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ گمراہ ہو کر کیا ہے، لیکن چونکہ یہ گمراہ نہ تھے اس لیے یہ فیصلہ بھی نہ کیا ہوگا۔ اسی روایت کی بعد صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ ایک کتاب لائے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے قلم بند تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 گز کے بقدر چھوڑ کر باقی کتاب مٹا دی۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ان فیصلوں کے مضمون سے یہ قیاس کر لیا کہ یہ وہ صحیح نہیں ہو سکتے، اس بات کی ضرورت نہیں سمجھی کہ روایتہ اور سند کا پتہ لگائیں۔ نمبر 3، صحیح بخاری باب الصواتہ النوافل جماعتہ میں ہے کہ محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ نے ایک جلسہ میں یہ حدیث بیان کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خالصتاً خدا کے لیے لا الہ الا اللہ کہے گا خدا اس پر آگ حرام کر دے گا۔ اس جلسے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جس کے مکان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے تک قیام فرمایا تھا۔
حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کر کہا، خدا کی قسم میں کبھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ جو تم کہتے ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا۔ محمود بن الربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو ان کا شکا ہونے میں کلام نہ تھا، چونکہ یہ حدیث ان کے نزدیک قرآن کے خلاف تھی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اس پر یقین نہ لا سکے اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ فرمایا ہوگا۔ اگرچہ صحیح بخاری میں ہے کہ محمود بن ربی نے مدینہ آ کر اس حدیث کی تصدیق اپنے راوی اتبان سے کر لی، لیکن اس سے اصل مسئلہ پر اثر نہیں پڑتا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن اسباب کی بنا پر محمود بن الربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں شبہ پیدا ہوا، اتبان پر بھی وہی شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نخواستہ محمود کو غلط گو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے روایت کے مفہوم سمجھنے میں غلطی کی ہوگی۔ یہ احتمال بین راوی اول کی نسبت بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تم لوگ سچے لوگوں سے روایت کرتے ہو لیکن شعامہ غلطی کر جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تمیم کی روایت بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یقین نہیں آیا، بلکہ جیسا کہ صحیح مسلم باب التیمیم میں ہے، یہ الفاظ کہے حق اللہ یا عمار، یعنی اے عمار خدا سے ڈرو۔ چنانچہ اس بنا پر جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی، اس روایت سے استدلال کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تسکین نہیں ہوئی۔ نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی تو لوگوں نے نوحہ کرنے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے، تو انہوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے۔ وَلَا تَعْزِرُوا وَعَزِيرَةً وَإِزْرَا أُخْرَى بنی اسرائیل۔ نمبر 1، نویں شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب التفاح کی شکل میں لکھی تھی، جس طرح اگلے زمانے میں خطوط کو لبان میں جوڑ کر جمع کرتے تھے اور لپیٹ کر رکھتے تھے۔ نمبر 2، صحیح مسلم کتاب الجنائز میں سین۔ نمبر 3، صحیح بخاری باب التیمیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 73، حصہ اول۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 6، اس طرح جب ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گشتگان بدر کی نسبت فرمایا کہ میں جو کہتا ہوں یہ سنتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن عمر نے غلطی کی۔ اس روایت کے راوی اگرچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے جو مشہور صحابی ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر روایت کی صحت سے انکار کیا کہ ان کے نزدیک وہ روایت قرآن مجید کے خلاف تھی۔ اگرچہ محدثین نے اس مباحثے میں ثابت کیا کہ روایت صحیح ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا اتحاد جس کی بنا پر انہوں نے روایت سے انکار کیا صحیح نہیں ہے، ہم کو اس سے بحث نہیں۔ اس موقع پر صرف یہ بحث ہے کہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو روایت کو باوجود راوی کے سکہ ہونے کی بنا پر تسلیم کرتے تھے کہ وہ دلائل عقلی یا نقلی کے خلاف ہیں۔ نمبر 7، ایک مختلف فیہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جب طلاق دے دی جائے تو عدت کے زمانے تک
شوہر پر اس کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام واجب ہے یا نہیں؟ فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ تھی جن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو آپ نے ان کو نفقہ یا مکان نہیں دلوایا۔ انہوں نے یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم خدا کی کتاب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے بیان پر نہیں چھوڑ سکتے جس کی نسبت ہم کو معلوم نہیں کہ اس نے یاد رکھا یا بھول گئی۔ امام شافعی نے ایک مجلس میں فاطمہ کی یہ روایت بیان کی تو اسود بن یزید ان کو کنکریاں مارے کہ تم ایسی حدیث بیان کرتے ہو جو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذکور بالا نقل کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی محدثین میں ایک ایسا گروہ موجود رہا جو عقلی یا نقلی وجود کی بنا پر بعض روایات کو تسلیم کرنے میں تعامل کرتا تھا۔ وہ ان کی روایتیں شکا اور مستند ہوتے تھے۔ ایک ضعیف حدیث ہے کہ جس شخص نے عشق کیا اور پاک دامن رہا اور وفات پائی وہ شہید ہوا۔ حافظ ابن القیم زاد المعاد میں اس حدیث کو دلائل عقلی سے باطل ثابت کر کے لکھتے ہیں۔ اگر اس حدیث میں سند آفتاب کی طرح بھی ہوتی تب بھی وہ غلط اور وہم ہوتی۔ نمبر 2، صحیح مسلم کتاب الجہاد باب الفی میں روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے اور اس جھوٹے مجرم دھوکے باز خائن کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ نمبر 1، صحیح مسلم کتاب الجنائز میں یہ روایتیں متعدد طریقوں سے مذکور ہیں۔ نمبر 2، صحیح مسلم کتاب الطلاق۔ نمبر 3، زاد المعاد جز ثانی مطبوعہ کانپور صفحہ 96۔ نمبر 4، نوی شرح صحیح مسلم ذکر مذکور حدیث۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 76۔ حصہ اول، سنن ابن ماجہ کے دبائچے میں عمر بن مامون کا قول نقل کیا ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہمیشہ جمعرات کی رات کو حاضر ہوتا۔ میں نے کبھی ان کو یہ کہتے نہیں سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک دن ان کی زبان سے یہ لفظ نقل کیا گیا تو دفعتاً سر جھکا لیا۔ پھر میری نظر ان پر پڑی تو دیکھا کہ کھڑے ہیں، قمیض کی گڈھیاں کھلی ہیں، آنکھوں میں آنسو ڈب آئے ہیں، گلے کی رگیں پھول گئی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا یا یوں اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم یا اس کے مشابہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ جب حدیث روایت کرتے تھے تو خوف زدہ ہو جاتے اور کہتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یا یوں فرمایا تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سال بھر حاضر رہا لیکن میں نے ان کو کبھی حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا ہے۔ شعیب بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مبارکہ سے مدینہ طیبہ تک سفر کیا لیکن اس تمام راہ میں انہوں نے ایک حدیث بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کی، حالانکہ وہ صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ میں نے آپ کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا میں جب سے اسلام لایا میں نے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص میری نسبت کوئی جھوٹی روایت بیان کرے تو چاہے کہ اپنا گھر آگ میں بنائے۔ ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ اشارہ فرمایا تھا، خبردار مجھ سے زیادہ حدیثیں نہ روایت کرو۔ اس موقع پر یہ امر خاص
طور پر قابل لحاظ ہے کہ اس قسم کی حدیثوں کے قبول کرنے میں تعامل کیا جاتا ہے۔ اس کو روایت کے شکہ اور غیر شکہ ہونے سے تعلق نہیں، مستند اور شکہ راویوں کی دروغ گوئی کا خیال نہیں ہو سکتا، لیکن شکہ راوی سے بھی متعلق روایت کے سمجھنے یا ادا کرنے میں غلطی کا ہو جانا ممکن ہے، اور شکہ کی روایت سے جب کسی موقع پر انکار کیا جاتا ہے تو اس بنا پر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی گئی، مردوں پر نوحہ خوانی کی جائے تو ان پر عذاب کیا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگ نہ خود جھوٹے ہو نہ تمہارے راوی جھوٹے ہیں، لیکن کون غلطی کر جاتا ہے۔ نمبر 1، یہ تمام اقوال صحیح ابن ماجہ دبائچہ کتاب میں مذکور ہیں، دیکھو صفحہ 4-5 طبع الصح المطابع لکھنؤ۔ نمبر 2، ابن ماجہ صفحہ 5۔ نمبر 3، صحیح مسلم کتاب الجنائز۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 77 حصہ اول۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، ہاں وہ جھوٹ نہیں بولے لیکن بھول گئے یا خطا کی۔ نمبر 11، ایک اور حدیث روایت احادکی ہے۔ روایت احادکی ہے کہ جس کے سلسلہ اسناد میں کہیں صرف ایک راوی پر مدار روایت ہو، یعنی کوئی راوی اس کا مووی نہ ہو، اس قسم کی روایت کو تسلیم و انکار یقینی وزنی ہونے کے متعلق اہل فن کا اختلاف ہے۔ معتزلہ روایت احاد کے تسلیم سے عقاد منکر ہے، لیکن یہ در حقیقت انکار بداہت ہے۔ ہم روزمرہ واقعات زندگی میں اس قسم کی روایات پر اکثر بلا حجت و اصرار فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ ہم سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ زید تم کو بلاتا ہے، اور ہم فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یہ خبر احاد ہے اور ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ معتزلہ کے مقام میں اکثر محدثین اس کی صحت اور قطعیت کے قائل ہیں، لیکن در حقیقت تفریط ہے۔ خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل اس کے مخالف ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، 3 دفعہ اجازت طلب کی، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مشغول تھے، کچھ جواب نہ ملا، وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام سے فارغ ہو کر ان کو بلا بھیجا اور واپسی کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 دفعہ اجازت طلبی کے بعد جواب نہ ملے تو واپس جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس روایت پر گواہ لاؤ ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس پر شہادت پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نخواستہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو غلط گو نہیں جانتے تھے، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں برسوں رہے تھے اور انہوں نے یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، حالانکہ حدیث ایسے امر کے متعلق تھی جو عموماً پیش آتا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعے کی اہمیت کے لحاظ سے صرف ایک شخص کی شہادت کافی نہیں سمجھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک عورت نے جو میت کی دادی ہوتی تھی میراث کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، قرآن میں دادی کی میراث مذکور نہیں اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کوئی روایت مجھ کو معلوم ہے۔ مذکورہ
مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دادی کو چھٹا حصہ دلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تنہا شہادت ایسے واقعے کے متعلق کافی نہیں سمجھی، اور جب ایک اور صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی، تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو میراث دلائی۔ اسی طرح جنین کی دید کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ کو تنہا شہادت کافی نہیں سمجھی۔ اس قسم کی اور بیسوں مثالیں ہیں۔ اس بنا پر روایات احد کی متعلق فقہائے احناف کا اصول ایک حد تک صحیح ہے۔ یہ ظنی الثبوت ہیں، اس لیے ان سے قطعیت نہیں ثابت ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ روایت احد کی صحت اور عدم صحت یا ظن قطعیت روایتہ کے ثقہ اور معتبر ہونے کے بعد خود اصل روایت کی اہمیت اور عدیم اہمیت پر مبنی ہے۔ ایک شخص جب ہم سے کہتا ہے کہ زید نے تم کو بلایا ہے، تو نمبر 1 مسلم کتاب الجنائز، زید نے تم کو بلایا ہے، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 78 حصہ اول، تو راوی کے ثقافت و اعتبار کے مسلم ہونے کے بعد ہم کو کبھی اس واقعے کی تسلیم سے انکار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہی شخص یہ کہتا ہے کہ تم کو بادشاہ نے آج دربار میں بلایا ہے، تو ہم اس واقعہ کو تسلیم میں پیش کرتے ہیں اور اس کے ثبوت کے لیے دوسروں کی شہادت تلاش کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی تنہا راوی یہ بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سپید کر تہ بند کر باہر تشریف لائے، تو ہم کو اس کی تسلیم میں عذر نہیں۔ لیکن وہی راوی اگر یہ کہتا ہے کہ ایک بار آپ برہنہ تن باہر نکل آئے، اس وقت اس قسم کی ایک روایت ہے، تو قطعاً ہم تنہا شہادت اس کے ثبوت کے لیے کافی نہیں سمجھیں گے۔ نتائج مباحثہ مذکورہ، گزشتہ صفحات میں ہم نے روایت و احادیث کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو طرز عمل پیش کیا ہے اور علماء نقد و حدیث کی ان قواعد اصول کی تفصیل کی ہے، ذیل میں بتدریج نتائج کے طور پر ہم ان کا اعادہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے واقعے کی تلاش قرآن مجید میں، پھر احادیث صحیحہ میں، پھر عام احادیث میں کرنی چاہیے۔ اگر نہ ملے تو روایت سیرت کی طرف توجہ کی جائے۔ نمبر 2 کتب سیرت محتاج تنقیح ہیں اور ان کی روایات و اسناد تنقید لازم ہے۔ نمبر 3 سیرت کی روایتیں باعث اعتبار پایہ صحت احادیث کی روایت سے فروفتر ہیں، اس لیے بصورت اختلاف احادیث کی روایات کو ہمیشہ تدریج دی جائے گی۔ نمبر 4 بصورت اختلاف روایات احادیث روایتہ الباب فقہ و ہوش کی روایات کو دوسرے پر ترجیح ہوگی۔ نمبر 5 سیرت کے واقعات میں سلسلہ علت و معلول کی تلاش نہایت ضروری ہے۔ نمبر 6 نوعیت واقعہ کے لحاظ سے شہادت کا معیار قائم کرنا چاہیے۔ نمبر 7 روایات میں اصل واقعہ کس قدر ہے اور راوی کی ذاتی رائے و فہم کا کس قدر جز شامل ہے۔ نمبر 8 اسباب الخارجی کا کس قدر اثر ہے۔ نمبر 9 جو روایات عام باجو عقلی مشاہدہ عام اصول مسلمہ اور قرائن حال کے خلاف ہوگی، لائق حجت نہ ہوگی۔ نمبر 10 اہم موضوع پر مختلف روایات کا تطبیق و جمع سے اس کی تسلی کر لینی چاہیے کہ راوی سے
ادائے مفہوم میں جو غلطی نہیں ہوئی۔ نمبر 11 روایات احاد کو موضوع کی اہمیت اور قارئین حال کے مطابقت کے لحاظ سے قبول کر لینا چاہیے۔ ان اصول کی تقریر و تفصیل کے بعد نظر آ سکتا ہے کہ اسلامی فن روایت عقل و رعایت کا نگاہ سے کس قدر بلند پایا ہے۔ علماء حدیث نے کہی روایات کے کتنی محنت، کتنی جاں فشانی، کتنی دیدہ ریزی اور کتنی وقت ریزی ضرور صرف کی ہے۔ کیا اس اہتمام و اعتناء کا دنیا کی دیگر قوموں کے سرمایہ تاریخ و روایت میں ایک ذرہ شان بھی موجود ہے؟ کیا یورپ کے سیرت نگار ان پیغمبر اسلام میں سے کسی نے بھی اس جانکاہی اور نکتہ سجی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے لیے قلم اٹھایا ہے؟ اور کیا ایک غیر مسلم ان قواعد اصول کے مراعات کے ساتھ قلم اٹھا بھی سکتا ہے؟ نمبر 1 زیادات از صفحہ 77 تا 79